لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں انوار شریعت کا 15واں حصہ، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سجدہ تلاوت کا بیان پڑھیں گے اور بیمار کی نماز کا بیان پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ذہنی آزمائش کی رسومات کو جاری رکھتے ہوئے آپ سے 5 سوال کیے جائیں گے جو انوار شریعت کے پچھلے سبق میں پڑھائے جا چکے ہیں۔ آپ سبھی سوالوں کو بغور سنیں اور ان کے جواب یہاں نیچے لکھ کر کے دیں۔ آج کا پہلا سوال انوار شریعت کے پہلے سبق اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو بعض لوگ اوپر والا کہتے ہیں، ایسا کہنا چاہیے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو بعض لوگ اوپر والا کہتے ہیں، ایسا کہنا چاہیے یا نہیں؟ اب جواب سن لیجئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اوپر والا جیسا چاہے گا ویسا ہوگا، اور کہتے ہیں کہ اوپر اللہ ہے اور نیچے تم ہو، یا اس طرح کہتے ہیں کہ اوپر اللہ ہے نیچے پنج ہیں۔ یہ سب جملے گمراہی کے ہیں، مسلمانوں کو ان سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے۔ تو اس کا جواب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا نہیں کہنا چاہیے۔ جن لوگوں نے درست جواب دیے ہیں ان سبھی کے پوائنٹس کو انکریز کر دیا جائے۔ چلیے اب دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں، بغور سنیں۔ ایک شخص ہے جس نے نماز کی نیت باندھی، ثنا پڑھی، تعوذ تسمیہ پڑھی اور الحمد کی صورت کو مکمل پڑھ لیا، اور اس کے بعد کوئی اور صورت پڑھنے سے پہلے اس نے رکوع کر لیا، اور اب اس کے رکوع میں یاد آیا کہ وہ صورت ملانا بھول گیا۔ یاد رہے کہ یہ سوال پہلی اور دوسری رکعت کے لیے ہے۔ فرض کی اور سنت، واجب یا نوافل ہوں تو ان کی کوئی سی بھی رکعت ہو، کہ الحمد کی صورت پڑھی اور اب دوسری صورت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں یاد آیا، تو اب اس کو کھڑا ہو کر صورت کو ملانا چاہیے یا نہیں ملانا چاہیے؟ ہاں یا نا میں جواب دیں۔ چلیے اب اس سوال کے جواب کی اور بڑھتے ہیں کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں صورت ملانا بھول جائے، یا سنت، وتر، واجب اور نوافل کی کسی بھی رکعت میں الحمد کی صورت کے بعد کوئی اور صورت ملانا بھول جائے اور رکوع میں یاد آئے تو کھڑا ہو جائے اور صورت ملائے، پھر رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ تو اس کا جواب ہوا کہ ہاں، کھڑا ہو اور صورت کو ملائے۔ جن لوگوں کے درست جواب ہیں ان کے پوائنٹس کو انکریز کر دیا جائے۔ اور اب چلتے ہیں آج کے تیسرے سوال کی طرف۔ آج کا آپ کا تیسرا سوال ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کی صورت کے بعد جو صورت پڑھی، دوسری میں بھی بھول کر اسی صورت کو شروع کر دیا۔ ابھی شروع کیا ہی تھا کہ اسے یاد آ گیا کہ یہ صورت میں نے پچھلی رکعت میں پڑھ دی تھی، تو اب اس پر کیا حکم ہوگا؟ کہ شروع کر دی ہے تو کمپلیٹ کرے یا دوسری صورت پڑھے؟ اسی صورت کو کمپلیٹ کرے یا دوسری صورت پڑھے؟ جلدی سے جواب لکھتے ہیں اپنا۔ چلیے اب اس کے جواب کی طرف چلتے ہیں کہ اگر پہلی رکعت میں جو صورت پڑھی ہے اسی کو شروع کر دیا ہے تو پھر اسی صورت کو شروع کر دے اور اسی کو پڑھے، اور جان بوجھ کر ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں، اگر اس کو دوسری صورت یاد ہی نہ ہو تو ایک ہی صورت کو بار بار ہر رکعت میں پڑھنے پر بھی کوئی حرج نہیں۔ چلیں آج کے تیسرے سوال کی اور چلتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر وہ قوم جو اپنے آپ کو وہابی، دیوبندی وغیرہ کہتے ہیں، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ ہاں یا نا میں جواب دیں۔ ہندوستان کے اندر جو لوگ اپنے آپ کو وہابی اور دیوبندی کہتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ، جن لوگوں نے اپنے درست جواب دے دیے ہیں، اب اس کا جواب سن لیجئے، پھر انشاءاللہ ان کے پوائنٹس کو انکریز کیا جائے گا۔ ہندوستان ہو یا ہندوستان کے باہر، وہابی دیوبندی کے عقیدے کفری ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسا علم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، ایسا علم تو بچوں، پاگلوں اور جانوروں کو بھی حاصل ہے، معاذ اللہ۔ جیسا کہ ان کے پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان صفحہ نمبر 8 پر حضور علیہ السلام کے لیے کل علم غیب کا انکار کرتے ہوئے صرف بعض علم غیب کے بارے میں یوں لکھا کہ اس میں حضور کی کیا خاصیت ہے
ایسا علم تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون کہتے ہیں پاگل کو، بلکہ جمیع حیوانات کہتے ہیں ہر اس کو جس کے اندر اللہ نے روح رکھی ہے، جس میں جانور وغیرہ بھی شامل ہے۔ اور یہاں انہوں نے اس کو لکھا بھی ہے کہ بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی طرح ان کے پیشواؤں کی کتابوں میں بہت سی باتیں کفری عقیدے پر ہیں جنہیں وہ سچ مانتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز اور گناہ ہے، اور اگر کسی نے غلطی سے پڑھ لی تو پھر سے پڑھے، اگر دوبارہ نہیں پڑھے گا تو بڑا گنہگار ہوگا۔ ابھی جو عبارت پڑھی گئی ہے اس کا حوالہ اس میں بتا دیا گیا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس یہ کتاب نہ ہو یا وہ حوالہ دریافت کرنا چاہتا ہو تو انشاءاللہ ہمارے کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے گا، آپ کو یوٹیوب کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے آپ تک اس حوالے کو پہنچا دیا جائے گا۔ چلیے چلتے ہیں آج کے 5ویں اور آخری سوال کی طرف، اس کو بہت دھیان سے سنیں اور اس کا جواب دیں۔ ایک شخص ہے جس نے نماز کی نیت کی اور نیت کرنے کے بعد اب اس کو چھینک آئی اور اس نے اپنی ہی چھینک پر الحمدللہ کہہ دیا، تو اس کی نماز ہو گئی یا نہیں؟ اس کی نماز ہو جائے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ ہاں یا نا میں جواب دیں۔ سوال کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ ایک شخص جس نے نماز کی نیت کر لی، نیت باندھنے کے بعد اس کو چھینک آئی اور اس نے اپنی چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہا، تو یہ اس کی نماز پر کوئی اثر کرے گا یا نہیں؟ چلیے اب اس کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر نمازی نے کسی اور کے چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی، اور اگر اس کو خود چھینک آئی، نماز پڑھنے والے نے اپنی ہی چھینک پر الحمدللہ کہا تو کوئی حرج نہیں، یعنی اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن حکم یہ ہے کہ سکوت کرے، یعنی الحمدللہ نہ کہے، خاموش رہے اور اپنی نماز کو جیسے پڑھ رہا تھا پڑھتا رہے۔ سبحان اللہ۔ چلیے چلتے ہیں پھر اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج ہم پڑھیں گے بیمار کی نماز کا بیان۔ سوال: اگر بیماری کے سبب کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو کیا کرے؟ جواب: اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو مرض بڑھ جائے گا، یا دیر میں اچھا ہوگا، یا چکر آتا ہے، یا کھڑے ہو کر پڑھنے سے پیشاب کے قطرہ آتا ہے، یا بہت شدید درد ناقابل برداشت ہو جائے گا، تو ان سب صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھے۔ سوال: اگر کسی چیز کی ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ جواب: اگر خادم یا لاٹھی یا دیوار وغیرہ پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے، اس صورت میں اگر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ سوال: اگر کچھ دیر کھڑا ہو سکتا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: اگر کچھ دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے، بھلے ہی اتنی دیر کھڑا ہو کہ اللہ اکبر کہہ لے، تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اتنا ہی کہے، پھر بیٹھ کر اپنی پوری نماز کو پڑھے۔ سوال: بیماری کے سبب اگر رکوع سجدہ بھی نہ کر سکتا ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: ایسی صورت میں رکوع سجدہ اشارے سے کرے، مگر رکوع کے اشارے میں سجدے کا اشارہ زیادہ کرے، یعنی رکوع سے زیادہ سجدے میں جھک جائے یا سر کو جھکائے۔ سوال: اگر بیٹھ کر بھی نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو کیا کرے؟ جواب: ایسی صورت میں لیٹ کر نماز پڑھے، اس طرح کہ چت لیٹ کر قبلہ کی طرف پاؤں کرے، مگر پاؤں نہ پھیلائے بلکہ گھٹنے کھڑے رکھے اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر ذرا اونچا کر لے، اور رکوع اور سجدہ سر جھکا کر اشارے سے کرے۔ یہ صورت افضل ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ داہنی یا بائیں کروٹ لیٹ کر منہ قبلہ کی طرف کرے۔ دھیان رہے کہ اگر چت لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے تو کعبے کی طرف پیر کر کے اپنے پیروں کو موڑ لے اور سر کے نیچے تکیہ لگا کر سر کو اٹھا لے، یہی شرعی حکم ہے۔ سوال:
اگر سر سے بھی اشارہ نہ کر سکے تو کیا کرے؟ جواب: اگر سر سے بھی اشارہ نہ کر سکے تو نماز ساقط ہو جاتی ہے، پھر اگر نماز کے 6 وقت اسی حالت میں گزر گئے تو قضا بھی ساقط ہو جاتی ہے، یعنی اس پر وہ نماز معاف ہو جاتی ہے۔ اب پڑھیں گے سجدہ تلاوت کا بیان۔ سوال: سجدہ تلاوت کسے کہتے ہیں؟ کل ہم نے سجدہ سہو کا بیان پڑھا تھا۔ سہون یا سہو کہتے ہیں بھول کر یا کوئی غلطی ہو جانے کو، تو غلطی کی بھرپائی کرنے والا جو سجدہ ہوتا ہے اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں، اور قرآن پڑھنے میں جو سجدے آتے ہیں اس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ اس کا جواب ہے کہ قرآن میں 14 مقامات ایسے ہیں جن کے پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہوتا ہے، اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ سوال: سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ بس، نہ اس میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا ہے اور نہ ہی اس میں تشہد اور نہ ہی اس میں سلام ہے۔ سوال: اگر بیٹھ کر سجدہ کیا تو سجدہ ادا ہوگا یا نہیں؟ جواب: ادا ہو جائے گا، مگر مسنون یہی ہے کہ کھڑے ہو کر سجدے میں جائے اور سجدے کے بعد پھر کھڑا ہو جائے۔ سوال: سجدہ تلاوت کے شرائط کیا ہیں؟ جواب: سجدہ تلاوت کے لیے تحریمہ کے سوا وہ تمام شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں، مثلا طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ اور نیت وغیرہ۔ سوال: سجدہ تلاوت کی نیت کس طرح کی جاتی ہے؟ جواب: نیت کی میں نے سجدہ تلاوت کی اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ سوال: اردو زبان میں آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھا تو سجدہ واجب ہوگا یا نہیں؟ جواب: اردو یا کسی بھی زبان میں سجدے کی آیت کا ترجمہ پڑھنے اور سننے سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ سوال: کیا آیت سجدہ پڑھنے کے بعد فوراً سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے؟ جواب: اگر آیت سجدہ نماز کے باہر پڑھی ہے تو فوراً سجدہ کر لینا واجب نہیں ہے، ہاں بہتر ہے کہ فوراً کر لے، اور وضو ہو تو تاخیر یعنی دیر کرنا بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ سوال: اگر نماز میں آیت سجدہ پڑھی تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر نماز میں آیت سجدہ پڑھی تو فوراً سجدہ کر لینا واجب ہے۔ 3 آیت سے زیادہ کی تاخیر کرے گا تو گنہگار ہوگا، اور اگر فوراً نماز کا سجدہ کر لیا یعنی آیت سجدہ کے بعد 3 آیت سے زیادہ نہ پڑھا اور رکوع کر کے سجدہ کر لیا تو اگرچہ سجدہ تلاوت کی نیت نہ ہو سجدہ ادا ہو جائے گا۔ سوال: ایک مجلس میں سجدے کی ایک آیت کو کئی بار پڑھا تو ایک سجدہ واجب ہوگا یا کئی سجدے؟ جواب: ایک مجلس میں سجدے کی ایک آیت کو بار بار پڑھنے یا سننے سے ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے۔ سوال: مجلس میں آیت پڑھی یا سنی اور سجدہ کر لیا، پھر اسی مجلس میں وہ آیت پڑھی یا سنی یعنی وہی آیت دوبارہ پڑھی یا سنی تو دوسرا سجدہ واجب ہوگا یا نہیں؟ جواب: دوسرا سجدہ واجب نہیں ہوگا کہ وہی پہلا والا سجدہ کافی ہے۔ سوال: مجلس بدلنے اور نہ بدلنے کی کیا صورتیں ہیں؟ جواب: 1 یا 2 لقمہ کھانا، 2 یا 1 گھونٹ پینا، کھڑا ہو جانا، 2 1 قدم چلنا، سلام کا جواب دینا، 2 1 بات کرنا، اور مسجد یا مکان کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے کی طرف چلنا، ان تمام صورتوں میں مجلس نہیں بدلے گی۔ ہاں، اگر مکان بڑا ہے جیسے شاہی محل تو ایسے مکان میں ایک گوشے سے دوسرے میں جانے سے بدل جائے گی، اور 3 لقمے کھانا
3 گھونٹ پینا، 3 کلمے بولنا، 3 قدم میدان میں چلنا اور نکاح یا خرید و فروخت کرنا، ان تمام صورتوں میں مجلس بدل جائے گی۔ الحمدللہ آج انوار شریعت کا 15واں حصہ بھی کمپلیٹ ہو گیا، اور اب انشاءاللہ انوار شریعت کے 16ویں حصے کے اندر مسافر کی نماز کا بیان پڑھا جائے گا، جمعے کا بیان بھی انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھا جائے گا۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ علم دین سیکھنے سکھانے کی جستجو میں لگے رہیں، اور ذہنی آزمائش کے سبھی ذمہ داروں کو اپنی نیک دعاؤں سے نوازیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ آپ کو، ہمیں اور ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ فلسطین، غزہ اور دنیا کے تمام مسلمان جہاں جہاں بھی پریشان ہیں، اللہ ان پر اپنا خاص فضل فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ ہمیں خود عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور انوار شریعت کے پچھلے اسباق جو آپ نے پہلے دیکھ چکے ہیں ان کو ریپیٹ دیکھیں، تاکہ کوئی بھی چیز جو چھوٹ گئی ہو وہ اب باقی نہ رہے۔ انشاءاللہ جب جب آپ ان اسباق کو پڑھیں گے اور جب جب آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں گے، ہر بار کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ضرور ملے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔